أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور مت چلو شیطان کے قدموں پر، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا صریح دشمن ہے۔ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر تم واضح نشانیوں کے پہنچنے کے بعد تم پھسلنے لگو، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الامر، کیا وہ اسی کی راہ دیکھتے ہیں کہ آئے ان پر اللہ ابر کے سائے بانوں میں اور فرشتے، اور طے ہو جائے قصہ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے سب کام۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208، 209 اور 210 تین آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیت جو گزری ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلص بندے جنہوں نے ہجرت کرتے ہوئے اپنا سب کچھ قربان کر کے، اپنا مال جائیداد کافروں کے حوالے کر کے وہ اپنا ایمان بچاتے ہوئے مدینہ جا پہنچے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی تھی۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مقابلے میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، نیک کام کرنا چاہتے ہیں، نیک ارادے سے کرتے ہیں، لیکن نیک کام کرنے میں غلو کر کے، زیادتی کر کے، حد سے تجاوز کر کے غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ اس آیت میں یہ آیت جو نازل ہوئی، اس کا سبب نزول، اس کا شان نزول یہ بتلایا گیا ہے تفسیر کی کتابوں میں کہ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، بہت بڑی عمر انہوں نے پائی، بڑی لمبی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اس سے پہلے وہ یہودی تھے، یہودی مذہب میں یہودیت کے ماننے والے تھے، یہودی تھے، اور یہود کے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، معمولی آدمی نہیں تھے، یہود میں بھی بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو نزدیکی سے دیکھا اور پوری بصیرت کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جو تعلیمات تورات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری نبی سے متعلق موجود ہیں، ان کی روشنی میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب، نزدیک اور دور سے دیکھا، اور اس کے بعد انہوں نے بصیرت کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چنانچہ ان کا یہ قصہ ہے کہ مذہب یہودیت میں سنیچر کے دن یعنی ہفتے کے دن
ہفتے کے دن کو قابل احترام دن سمجھا جاتا تھا اور اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اور اونٹ کا گوشت کھانے کو حرام قرار دیا جاتا تھا۔ اب آپ اسلام میں دیکھیں، اسلام میں ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے سے روکا تو نہیں گیا ہے، اور اونٹ کے گوشت کے کھانے کو ضروری تو قرار نہیں دیا گیا ہے۔ اب ان لوگوں کو اور ان جیسے کچھ لوگوں کو یہ بات ان کے دماغ میں آئی، اور یہ بات ان لوگوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسی درمیانی راہ نکالی جائے کہ یہودیت پر بھی، یہودیت کی اور تورات کی تعلیمات پر بھی عمل ہو جائے، اور شریعت محمدیہ پر بھی عمل ہو جائے۔ اس لیے ان لوگوں کا یہ خیال ہوا کہ ہفتے کی دن کی تعظیم بھی کر لیں، اونٹ کے گوشت سے بھی بچ لیں، تاکہ پچھلی اسلامی تعلیمات پر بھی عمل ہو جائے، اور موجودہ اسلامی تعلیمات، پچھلی آسمانی تعلیمات پر بھی عمل ہو جائے، اور موجودہ نبی کی تعلیمات پر بھی عمل ہو جائے۔ یہ ان لوگوں نے سوچا، بظاہر دیکھنے میں اچھی سوچ ہے، یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اچھی نیت سے، اچھے ارادے سے کچھ کام کرتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر سے اسے دیکھتے نہیں ہیں، شریعت کا مقتضا کیا ہے، شریعت کیا چاہتی ہے وہ نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے ان کا وہ کام غلط ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایسی راہ نکالی، جبکہ شریعت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، اس نئی شریعت کے آ جانے کے بعد پچھلی جتنی شریعتیں تھیں ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یتیمیں کہ نہ کرد قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست، کہ ایک ایسا یتیم جس نے پڑھنا تک ڈھنگ سے سیکھا نہیں تھا، کسی کے پاس بیٹھ کر کے جنہوں نے پڑھنا تک نہیں سیکھا تھا، ان کی تعلیمات ایسی تھیں جس نے پورے پچھلی تعلیمات اور اس کی کتابیں سب کو، اس کی کتب خانوں کو اس نے دھو دیے، اس کی پوری تعلیمات کو اس نے منسوخ کر دیا۔ ایسا تعلیم لے کر کے وہ دنیا میں آیا۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کامل اور مکمل شریعت لے کر کے دنیا میں آئے، شریعت غراء لے کر کے آئے کہ اس کے آ جانے کے بعد اب کسی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، نہ گزشتہ تعلیم کی، نہ آئندہ تعلیم کی، نہ انگریزیت کی، نہ مغربیت کی، نہ ہندو دھرم کی تعلیمات کی، کسی قسم کی کوئی تعلیم کی ضرورت نہیں۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات اور ضابطۂ زندگی انسان کو دیتا ہے، ساری تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی یہ چیزیں اپنے صحابہ میں دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی اور برہمی کا اظہار فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کے ہاتھ میں تورات کا کوئی ورق آپ نے لیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام برہم ہو گئے، آپ نے فرمایا اتیتکم بالشریعۃ الغراء، کہ میں تمہارے سامنے روشن شریعت لے کر کے آیا ہوں۔ لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام اس وقت زندہ ہوتے، لما وسعہ الا اتباعی، ان کو میری اتباع کے علاوہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ نبی آخر الزمان کے ہوتے ہوئے گزشتہ نبی بھی اگر اس دنیا میں آ جاتا تو اسے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اپنی تعلیمات پر عمل کرے یا امت کو اپنی تعلیمات کی طرف لائے، چاہے کہ تم لوگ ان کی تعلیمات کو اختیار کرنے کی اور ان کو اچھا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر دیا تھا بھولے پن سے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیجئے، ہم فرض نماز میں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، نوافل میں تہجد وغیرہ میں ہم تورات پڑھ لیا کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ شریعت کوئی کھیل مذاق کی چیز نہیں ہے۔ جب نئی شریعت آ جاتی ہے تو گزشتہ ساری شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، یہ اسلام کا مقتضا ہے۔ تو قرآن نے کہا اس وقت یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہاں کافہ کے معنی مکمل اور پورے کے پورے داخل ہونا۔
کافہ کا تعلق ادخلو سے بھی ہو سکتا ہے، السلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ کیا مطلب ہوگا؟ دونوں میں کیا فرق آئے گا؟ ادخلو کافتاً، داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، تم داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم بعض اپنے جسم کے بعض اعضاء سے اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہو، مانتے ہو، اور بعض اعضاء و جوارح سے اس کا انکار کرتے ہو، اسے اختیار، یا یہ کہ تم اسے اختیار نہیں کرتے ہو۔ مثلا یہ ہے کہ نماز کا حکم ہوا، نماز کو چلے آئے، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز میں کھڑے ہو گئے، لیکن دل اس بات پر مطمئن نہیں ہے کہ جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور یہ مامور بھی ہے، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، میں جو کر رہا ہوں اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ اعضاء و جوارح تو لگ گئے لیکن دل مطمئن نہیں ہے، دماغ میں طرح طرح کے شبہات موجود ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یا دل سے دوسرے اعتبار سے آپ سوچیں، دل سے تو یقین ہے کہ اسلام کامل و مکمل دین ہے، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں اور کسی شریعت میں اتنی اچھی تعلیمات موجود نہیں ہیں جن کی اتباع اور پیروی کر کے نجات حاصل کی جا سکے۔ تو یہ تو آدمی دل سے یقین کرے اور اس کا اقرار زبان سے کرے، لیکن شریعت پر عمل نہ کرے، اذان ہوتی رہے اور اپنے کام میں مست و مگن رہے، شریعت کا مقتضائے شریعت پر عمل نہ کرے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کہا گیا ادخلو فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ تم پورے کے پورے۔ ایسا نہ ہو کہ بعض اعضاء تمہارے داخل ہو رہے ہیں، بعض اعضاء داخل نہیں ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ یہ ادخلو سے اگر کافہ کا تعلق ہے، اگر تعلق ہے السلم سے، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اگر یہ مطلب مراد لیا جائے تو بات یہ ہوگی کہ مکمل شریعت میں داخل ہو جاؤ۔ شریعت اسلامیہ، اس کے 5 شعبے ہیں، عبادات یعنی ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاقیات، 5 شعبے اس کے ہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ 5 شعبوں پر عمل کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ عبادت میں تو بڑا پختہ ہے، وہ ایمانیات میں تو مضبوط ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سچے اور اللہ کے فرشتہ پیغمبر ہیں اور نبی آخر الزماں ہیں، ساری چیزوں کا یقین ہے، ایمان مکمل ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، روزہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لیکن معاشرتی زندگی اس کی ادھوری ہے، بہن بھائیوں کے حقوق صحیح ادا نہیں کر پا رہا ہے، گھر والی کے حقوق میں کوتاہی کر رہا ہے، عورت ہے شوہر کی نافرمانی میں لگی ہے، بچے ہیں والدین کے نافرمان ہیں، معاشرتی زندگی میں پیچھے ہے، یا یہ ہے کہ معاملات والا دین نہیں ہے، معاملات، تجارت، اس میں دین کو ان لوگوں نے اختیار نہیں کیا ہے، ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دنیاوی معاملات ہیں، شریعت کا اس سے کیا تعلق، ایسی ذہنیت ہے۔ اخلاقیات بیکار ہیں، عبادت گزار آدمی ہے، سب سے پہلے مسجد میں آتے ہیں اور سب سے آخر میں مسجد سے جاتے ہیں، لیکن اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جسے دیکھ رہے ہیں اس سے کٹ رہے ہیں، اس پہ جل رہے ہیں، اس پہ برس رہے ہیں۔ گھر والے سکون کا سانس اس وقت لیتے ہیں جب اذان ہوتی ہے اور بڑے میاں گھر سے نکلتے ہیں، تب سکون کا سانس لیتے ہیں، گیا ابھی تھوڑی دیر کے لیے نماز کو، جب تک نماز ہو کر کے واپس نہیں آئے گا تب تک تو سکون سے رہیں گے، اخلاقیات نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے، 5 شعبوں پر عمل ہونا چاہیے۔ مثال اس کی یوں دی گئی کہ بعض لوگوں نے ایک شخص کو یہ خواہش ہوئی، بعض لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اسے جو گدوانے کی، اسے کیا کہتے ہیں، ٹیٹو بنانا، ہاتھ میں لوگ نشانی بنا لیتے ہیں، کسی چیز کی نام لکھ لیتے ہیں کسی کا۔ اس طریقے سے کوئی پہلوان تھا، وہ کشتی لڑنے جاتا تھا، اس نے سوچا کہ میں پہلوان تو ہوں ہی، پیٹھ میں شیر کی تصویر چڑھا لوں، اسے ڈرائنگ کر لوں، اس کا پیٹھ میں شیر کی تصویر اسے گدوا لوں، نقش کر لوں اسے۔ چنانچہ گیا کسی گدوانے والے کے پاس جو تصویر بناتا ہے،
جو اسے بہت بڑا سخت مسئلہ ہوتا ہے وہ پہلے زمانے میں تو اور زیادہ سخت تھا وہ کہ سوئی کو گرم کیا جاتا تھا، اسے رنگ میں ڈبویا جاتا تھا، پھر ایک ایک ڈاٹ کر کے ایک ایک نقطہ رکھ کر کے کسی کی شکل بنائی جاتی تھی، کچھ لکھنا ہو تو لکھا جاتا تھا، ایسی بات ہوتی تھی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے سو جائیے اوندھے منہ۔ اب اس نے سوئی گرم کی، آگ اس میں رنگ میں ڈبویا اور لگایا، چبانا شروع کیا تو چیخ پڑا، ارے اللہ کے بندے کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ بھائی دم بنا رہا ہوں، دم کرنا شروع کیا ہوں، دم کی تصویر بنا رہا ہوں۔ کہ اللہ کے بندے دم کے بغیر شعر نہیں ہوتا ہے، دم کے علاوہ کوئی دوسری چیز بناؤ۔ ٹھیک ہے چھوڑو۔ پھر اس نے دوبارہ سوئی گرم کی اور پھر دوبارہ اس میں رنگ بھرا، رنگ چڑھایا اس میں، پھر دوبارہ اس نے چبایا تو بہت چیخ پڑا۔ پوچھنے لگا کیا کر رہے ہو، اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ اس نے کہا کہ میں پیر بنا رہا ہوں اس کے۔ اس نے کہا کہ کیا پیر کے بغیر کوئی جانور نہیں ہوتا؟ ایسا سمجھ لو کہ شعر ایسا ہے اس کے پیر نہیں ہیں، اب بناؤ کوئی دوسری چیز۔ اب جو عضو بھی بنانے کے لیے وہ سوئی گرم کر کے پیٹ میں رکھتا تو وہ ایسے ہی چیختا اور چلاتا۔ تو پھر اس نے کہا، ایک لات مار کے اس نے اٹھایا کہ تیرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تو اس کی گرمی سہ سکے، اور شوق ہے پیٹ میں شیر کی تصویر بنانے کا۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ شریعت اور امت محمدیہ کے فالوور تو اپنے آپ کو کہتے نہیں تکتے، لیکن اس کی مکمل اتباع کرتے ہوئے ہمیں مشکل ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام کامل اور مکمل شریعت پر عمل کرنا یہ اصل ہے۔ اسی لیے کہ کسی نے کہا چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو میرے ہاتھ پیر کام جاتے ہیں، کہ دانم مشکلات لا الہ، اس لیے کہ میں جانتا ہوں لا الہ کے مقتضا کے مشکلات کیا ہیں، کہ لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مان لینا، اور ان کے احکامات کو ماننے کا عزم کر لینا آسان ہے، لیکن اس پر چلنا یہ اصل چیز ہے۔ یقیناً مشکل ہے، لیکن ایسا مشکل ناممکن نہیں ہے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں، اسی لیے اجر اس پر رکھا گیا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ ناپسندیدہ اور نفس پر شاق گزرنے والی چیزوں سے جنت کو ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دل کرتا ہے کہ صبح کو موسم ٹھنڈا ہے، 7، 8، 7:30 بجے تک دھوپ نکلتے تک سوتا رہوں، لیکن شریعت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اذان کے بعد سونے کی اجازت نہیں، نماز کی تیاری کرو، نماز کو چلو، فجر کی نماز کو۔ سخت سردی کے موسم میں نماز کو جانا نفس پر ضرور شاق ہے، لیکن اس پر اجر ہے۔ وحفت النار بالشہوات، نفسانی خواہشات کی اتباع میں جہنم چھپا ہوا ہے۔ اس لیے مکمل کامل اور مکمل شریعت پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم ادھوری شریعت پر عمل کر لیں۔ صرف عبادات کو، کچھ رسوم اور رواج کو مان لینے کا نام اسلام ہرگز نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات اور ضابطۂ زندگی ہے، اس مکمل شریعت کو ماننا ہی اصل ہے۔ عبادات میں منحصر دین نہیں ہے۔ یہ تو دوسرے مذاہب ہیں کہ جا رہے ہیں، کہیں مندر نظر آ گئی، گاڑی رکائے، اترے، تھوڑے دیر اس کے سامنے سر جھکایا، اس کے سامنے ہاتھ جوڑا اور چلے آئے، باقی دن بھر پوری زندگی بھر کے لیے چھٹی ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی عید آئی عید منا لیے، کبھی کوئی مر گیا تو اس کے رسوم ادا کر لیے، یہ نہیں ہے۔ اسلام اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب سے انسان بالغ ہوا اس وقت سے لے کر اس کے موت تک وہ شریعت کا پابند ہے، اور بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کہ ایک انسان کی پیدائش سے لے کر اسے قبر میں رکھنے تک کی شریعت میں طور و طریقے بتلائے گئے کہ کس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، اس کا نام رکھیں، اسے اذان دیں، اس کے سر کے بال اتاریں، طرح طرح کی تعلیمات، ہر لائن کی تعلیمات، اور جب انتقال کر جائے تو اسے کیسے لٹایا جائے، اسے کیسے کفنایا جائے، قبر میں وہ لٹاتے ہوئے اس پر کیا پڑھا جائے، ساری چیزیں۔ اور یہ دعا سکھائی گئی، اس بات کی تعلیم دی گئی، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ،
اللہ کا نام لے کے اور رسول اللہ کی ملت پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم لٹا رہے ہیں، یہ یہاں تک کہنے کا پابند بنایا گیا۔ شریعت یہ ہے کہ از ابتدا تا انتہا شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس نے تمہارے بڑوں کو اپنی جنت سے، ان کے جائے سکون سے، ان کے جائے قرار سے اس نے باہر نکالا تھا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اگر تمہارے سامنے اسلامی تعلیمات کے آنے کے بعد اگر تم پھسل جاتے ہو، شریعت پر عمل نہیں کر پا رہے ہو، اسلامی تعلیمات پر عمل کرنا تمہیں شاق گزر رہا ہے، تم عمل نہیں کر رہے ہو، تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی زبردست پکڑ کرنے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، کیا تمہیں قیامت کے دن کا انتظار ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، ساری چیزیں اللہ کی طرف لوٹنے والی ہیں۔ اس لیے ان آیات کے ذیل میں ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے والے بنیں، شریعت کی کامل شریعت کی اتباع اور اپنے تمام اعضاء و جوارح کے ذریعے سے مکمل اتباع کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کی ذیل میں جو باتیں کہی گئیں، کہنے والے کو بھی، سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔